الحمد لله كفى والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس مہینے اور اس دن اس ایام تک اللہ نے ایمان کی حالت میں رکھتے ہوئے یہاں تک پہنچایا۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور اللہ کی بڑی کریمی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے اور حفاظت فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ایمان ہمیں عطا کیا ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور ایمان کے متعلق اور اسلام کے متعلق جو چیزیں ہمارے اوپر عائد کی گئی ہیں، فرض کی گئی ہیں، ہمیں ان کا لحاظ اور پاسداری رکھنی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یہ زکوٰۃ کے متعلق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس بندے نے اسلام قبول کیا، اسلام کے اندر داخل ہوا، تو اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے چند بنیادیں ہیں، چند بنیادی اصول ہیں، چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی چیز اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنا ہے ایمان کے اندر داخل ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے۔ اور دوسری چیز جو فرمائی گئی کہ جیسے ہی بندہ مسلمان ہوا فوراً اس کے اوپر نماز جو ہے نماز فرض کر دی گئی، اور اس کے بعد تیسری جو بنیاد ہے اسلام کی وہ زکوٰۃ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان لانا، اور اس کے بعد نماز پڑھنا، اور اس کے بعد روزہ رکھنا، اور اس کے بعد زکوٰۃ دینا۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا کہ یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم نماز کو قائم کرو، اور عاجزی کرنے والوں کے ساتھ عاجزی کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ جو مال اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے، جو انسان صاحب نصاب ہے اور اس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہوا ہے کہ اس کی ضروریات جتنی بھی ہیں وہ پوری ہونے کے بعد وہ مال زائد ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس زکوٰۃ کو ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر فرض کی جاتی ہے؟ یہ بڑے اہم مسائل ہیں، اسے غور سے سننا، توجہ سے سننا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، کہ جس کے اوپر زکوٰۃ کا وجوب ہو کہ سب سے پہلے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور مرد ہو عورت ہو، اور اس کے بعد عاقل ہونا بالغ ہونا، یہ چیزیں شرط ہیں کہ مسلمان ہونا، مرد عورت عاقل بالغ، یہ چیزیں شرائط ہیں کہ کافر کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ اس چیز کا مکلف نہیں ہے، وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ بچہ بھی شریعت کا مکلف نہیں ہے، سبھی بچہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ اور ایسے ہی غیر عاقل، یعنی کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ بھی شریعت کا مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر بھی شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی مجنون، پاگل، دیوانہ وغیرہ ہے، یہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ یہ تو تھی وہ بنیادی چیزیں، وہ بنیادی اصول کہ زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر
فرض کی گئی ہے، کون کون لوگ زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یہ بندہ جو ہے یہ صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ اب نصاب کے اندر کیا چیزیں داخل ہیں، کیسے نصاب کے اندر یہ پہنچے گا، یہ دیکھنا ہے۔ نصاب کے لیے یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس مال ہو، یعنی چاہے وہ مال تجارت ہو یا کوئی ایسا مال مویشی ہو یا پیسے کا اعتبار ہو یا سونے کا اعتبار ہو یا چاندی کا اعتبار ہو، جن صورت میں بھی اصل میں اس کا جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ پیسے کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اگر کسی کے پاس 42,000 روپے موجود ہیں، کوئی قرضہ نہیں ہے، کوئی کسی کا لین دین نہیں ہے، کوئی کسی کا حساب کتاب نہیں ہے، اپنی گھر کی ضروریات پوری کر چکا ہے، اب اس کے پاس یعنی 42,000 روپیہ ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے یہ واجب ہوگی۔ تو زکوٰۃ اب اس نے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ 2.5% کے اعتبار سے یہ ادا کرے گا، یعنی کہ لاکھ کے اندر 2500 روپیہ اس نے زکوٰۃ جو ہے یہ ادا کرنی ہے، 1 لاکھ کی 2500 روپیہ، تو 42,000 روپیہ اس کے حساب سے وہ لگا لے، 2.5% کتنی بنتی ہے۔ اب یہ جو دوسرا زمرہ آئے گا کہ ہم زکوٰۃ کن کو دیں گے، زکوٰۃ کے لیے جو مستحب لوگ ہیں جن کو دینی ہے، جو اس کے مستحق ہیں، اب زکوٰۃ ادا کرنے والا اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ میں یہ جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو جس کو میں دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اگر میں نے انجانے میں زکوٰۃ دے دی، میں نے اس کی چھانٹ بینٹ نہیں کی، میں نے اس کی تشریح نہیں کی، میں نے اس کے بارے میں پوچھا نہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوا تو دینے والے کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو جائے گی۔ یاد رکھنا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اب یہ جو سامنے لینے والا ہے اگر یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے ہی نہیں ہے، اس کے پاس بھی اتنا مال ہے کہ یہ صاحب نصاب ہے، تو اب اس نے اس کو مال دے دیا تو اس کا مال دینا ادا کرنا یہ زکوٰۃ میں داخل نہیں ہوگا، اس کی زکوٰۃ اس کے اوپر ویسے کی ویسے ہی یہ واجب رہے گی، ادا نہیں ہو جائے گی۔ یعنی کہ اس کو کیا کرنا ہے کہ بھائی یہ دیکھنا ہے کہ میں جس سے زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ اس کا مستحق ہے بھی یا نہیں، اس لیے وہ اپنے اعتبار سے تشریح کر لی۔ اب یہ آدمی سوچے گا کہ اب میں کیسے یہ جانوں گا کہ یہ واقعتاً مستحق ہے یا نہیں، اس کے ذمہ اتنی ہی چیز لازم ہے کہ یہ آدمی سامنے والے سے جو اس کی ظاہری حالات ہے وہ معلوم کر لے کہ بھائی واقعہ ہی یہ آدمی مستحق ہے یا نہیں۔ اب اگر وہ نہیں بھی ہوا تو وہ اس کا وبال اس کے سر ہے، اس کے وبال اس کے ذمہ نہیں ہے، اس نے اپنے اعتبار سے تشریح وغیرہ کر لی ہے۔ اب اس کی یہ صورت ہے کہ بھائی اب یہ دیکھنا ہے کہ بھائی ہم مال ادا کر رہے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو تجارت پیشہ لوگ ہوتے ہیں، یہ 100 کے سننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت اہم ہماری زندگی کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کو غور سے سنیے آپ کہ یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے زکوٰۃ کا وجوب ہونا، یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو تجارتی پیشہ لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں، تو تجارت پیشہ لوگوں کے پاس اب شروع میں جیسے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو اب پچھلے رمضان میں کسی کے پاس اگر 50,000 روپے تھا، اب اس رمضان میں ہمارے پاس 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، اس نے ان 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ جتنا بھی ہے اس کے اعتبار سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یعنی کہ سال کے شروع کا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، سال کے آخر کا اس کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی کہ یہ اس کے اوپر سال جو گزر چکا ہے، اب ان پیسوں ایک آدمی جو سال میں شروع میں بہت زیادہ مالدار تھا، 5 لاکھ 10 لاکھ کروڑ پتی یا جو بھی تھا، بہت زیادہ مالدار تھا، اب آخر میں جا کے یہ فقیر بن گیا، آخر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے کسی نے کوئی زمین خرید کے رکھی ہوئی ہے،
مگر اس کا یہ ارادہ ہے، یہ پورا مصمم ارادہ ہے، جیسے وہ دلال وغیرہ کرتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں پھر بیچتے ہیں، تو یہ تجارتی پیشہ ہے، تو ایسی زمین کی مالیت دیکھی جائے گی کہ یہ زمین 5 لاکھ کی ہے، 8 لاکھ کی ہے، 10 لاکھ کی ہے، کروڑ کی ہے، 2 کروڑ کی ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ زمین کی کتنی مالیت ہے، تو آخر میں اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر سال کے آخر تک اس کے پاس وہ زمین رہتی ہے تو اس نے اس زمین کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ایسے ہی جیسے بلڈر ہوتے ہیں، وہ بلڈنگیں بناتے ہیں اور بیچ ڈالتے ہیں، تو اب ان کا بھی یہی اعتبار کیا جائے گا۔ اگر کسی نے بلڈنگ بنوائی یا کسی نے بلڈنگ خریدی، اب یہاں سال گزر رہا ہے اس کے اوپر، تو اب آخر میں اس کے پاس وہ بلڈنگ دیکھی جائے گی، اس کی مالیت کتنی ہے، تو اس بلڈنگ کی اس نے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے مال مویشی جو ہیں، یعنی کہ مال مویشی جو نصاب کے اندر داخل ہیں، تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اسی اعتبار سے کوئی شخص کاروباری اعتبار سے تعلق رکھنے والا ہے، جیسے کریانے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، دوائی کی دکان ہے، دیگر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی دکان ہے اس کی، اب سال کی شروع سے لے کے سال کے آخر تک اس کے پاس جتنا بھی مال ہے آخر میں اس کو جمع کیا جائے گا، اور اس مال کو جمع کر کے اس کا حساب کیا جائے گا۔ اگر دکان کے اندر موجودہ مال نصاب سے بالا تر ہے اور وہ لاکھوں میں ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اچھا، کسی نے کسی کو قرضہ دے دیا ہے، جیسے بعض لوگ ہیں جو قرضہ دیتے ہیں کہ بھائی مال دے دیا کسی کو، اب وہ قسطوں کے اعتبار سے اس کو پیسے واپس لوٹاتا ہے۔ اب یہ جو قسطوں کے اعتبار سے واپس پیسے لوٹاتا ہے، اور دینے والے کو یہ امید ہے کہ یہ جو میرا مال میں نے اس کو دیا ہوا ہے یہ ضرور ایک نہ ایک دن واپس دے گا، یعنی کہ چاہے یہ قسطوں کے ذریعے دے یا ایک مشت دے دے، اکٹھا ہی دے دے، مگر دینا اس نے لازمی اور ضروری ہے۔ تو اب اس کو اختیار ہے، چاہے یہ مال اس کے قبضے میں، یہ پیسہ اس کے قبضے میں آ جائے اس وقت یہ زکوٰۃ دے دے، یا پہلے ہی سے یہ سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ یہ ادا کر دے، اس کو دونوں طریقے سے کیا ہے، دونوں طریقے سے اس کو اختیار دیا گیا ہوا ہے۔ جیسے بھی چاہے یہ مال کا وہ جو مال ہے اس کی یاد رہنا، مسئلہ یاد رکھنا کہ اب مال دیا ہوا ہے اس نے باہر، اب اس مال کا پیسہ 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، اب یہ سال گزر رہا ہے، یعنی کہ سال گزر گیا، رمضان پچھلے رمضان سے اس رمضان تک رمضان گزر گیا، اب یہ وپاری نے مال دیا ہوا ہے، اب مال سامنے والے کے پاس ہے، اب وہ اسے کہہ رہا کہ میں کل دوں گا، پرسوں دوں گا، قسطوں سے دوں گا یا یکمشت دوں گا، تو اب یہ جو وپاری ہے دینے والا، اب اس کو اختیار ہے، یہ آج ہی اس 2 لاکھ کی 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دے تو بہتر ہے۔ اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ آ جائے تو پھر میں دیتا ہوں تو وہ بھی بہتر ہے، دونوں صورتوں میں اسے اختیار دیا گیا ہے، جیسے بھی یہ دے دے۔ اچھا، سونا کسی کے پاس 7.5 تولہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور سونے کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کے وجوب کے لیے چاندی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ چاندی 52.5 تولہ یا 52 تولہ ایسا ہی ہے کہ بھائی 52.5 تولہ یہ چاندی ہو تو اس کی مالیت کے اعتبار سے زکوٰۃ وجوب ہو جائے گی، یعنی کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی اس کے اوپر، تو اب اس نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ چیزیں جو دیکھنے کی ہی ہم نے کہ ایک یہ چیز ہے کہ اکثر لوگوں کے اندر یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ وہ شخص متعین کر دیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سالہ سال اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ یہ بچی ہے، یہ مسکین ہے، یہ فقراء ہے، تو ہم اس کو زکوٰۃ دیں گے، یہ اپنی شادی کے لیے ساز و سامان جمع کرے گی۔ اب یہ اس میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ لڑکی، وہ بچی، وہ بچہ، وہ مرد، وہ عورت جسے زکوٰۃ متعین کر کے جو لوگ دے رہے ہیں وہ اپنا یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر جن کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ نصاب کے اندر داخل ہو گئے تو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ان کی ادا نہیں ہو جائے گی۔ ہاں، ان کی مدد کرنی ہے تو صدقہ نوافلہ سے کریں کہ نوافلہ صدقہ ہے، نفلی صدقہ جو ہے وہ دے دیں اس اعتبار سے، کیونکہ شادی کے اندر شریعت میں یہ نہیں ہے کہ شریعت نے یہ تھوپا نہیں ہے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے تم شادی کے اندر خرچ کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے ذمہ ضروری ہے، اس لیے یہ چیزیں شریعت کے اندر نہیں ہیں۔
शरीयत के अंदर तो जो महर है वो लड़के के जिम्मे है, लड़की के जिम्मे तो कोई चीज़ें है ही नहीं है। तो अब चलो वक्त के एतबार से या माहौल के एतबार से ये जो करते हैं, अपने एतबार से ये जो काम कर रहे हैं कि हम लड़की के लिए सोना जमा कर रहे हैं, लड़की के लिए हमने नकदी मालियत जमा की हुई है। अब लोग भी ये चीज़ सोच के दे रहे हैं कि हम ये इसको दे रहे हैं, ये गरीब है, कि हम इसको अपना माल दे, मुतय्यन किया, किसी दूसरे को नहीं दिया। तो अब ये देने वाला ये सोचे कि अगर ये निसाब के अंदर दाखिल हो चुकी है या हो चुका है, दोनों में से कोई भी है, तो अब ये तहकीकात करे। अगर अब वो साहिब निसाब हो चुके तो ये अपनी ज़कात जो है उन लोगों को दे जो उसके हकदार हों। ऐसे लोगों को अब ना दें कि भाई जो इसके हकदार नहीं है, ये खुद तो ज़कात अदा करने के लिए ये इनके ऊपर खुद अब ज़कात वाजिब हो चुकी है, ये दूसरे किसी की ज़कात कैसे ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत अहम चीज़ें हैं, ये जानने की चीज़ें हैं, ये अहम मसाइल हैं। और ज़कात का जो इनकार करने वाला है, जिसने किसी ने ज़कात का इनकार कर लिया कि भाई मैं ज़कात नहीं दूंगा, ये समझ लो कि वो काफिर हो गया। अच्छा, अब एक और ज़ुमरा है, इसको कहते हैं उसूल और फरू, ऊपर नीचे दाएं और बाएं। ये खूब अच्छे तरीके से जानने की, यानी ऊपर नीचे हुआ जैसे बाप है, दादा है, परदादा है, उसके ऊपर लकड़दादा है, सकड़दादा है, जैसे ये लोग हो गए। तो ये बेटा जो है ये अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, ऐसे ही बाप अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, यानी बेटा बाप को नहीं दे सकता, दादा को नहीं दे सकता, दादी को नहीं दे सकता, ऐसे ही परदादा को नहीं दे सकता, परदादी को नहीं दे सकता। ऊपर वाला ये हो गया क्या? उसूल। इसको क्या कहते हैं? उसूल। ऊपर वाले को कहते हैं उसूल। ऐसे ही नीचे कहते हैं फरू। नीचे क्या कहते हैं? फरू। फरू कहते हैं कि जो बाप है उसका जो बेटा होगा उसको क्या कहते हैं? फरू। फरू नीचे वाले को फरू कहते हैं। बाप बेटे को नहीं दे सकता, बेटी को नहीं दे सकता, और बेटे के बेटे को नहीं, पोते को नहीं दे सकता, ऐसे ही पोती को नहीं दे सकता, ऐसे ही वो देता उसको बोलते हैं उसको नहीं दे सकता, यानी कि इनको ज़कात नहीं दे सकता। बाप यानी बेटा, बेटे के बेटा, इनको नहीं दे सकता। यानी जिसके ऊपर किसी शख्स का नान नफका वाजिब हो वो उसको ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि उसने उसको अपने असल माल में से खर्च करना है। और दाएं और बाएं, मियाँ और बीवी, मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। एक सूरत इसमें यह भी देख लेना कि बाज ऐसा होता है कि बीवी जो है बड़ी मालदार है, वो भाई किसी गैजेट पोस्ट के ऊपर है या लो पोस्ट के ऊपर है, उसकी मालियत जो है हजारों की तादाद में है, और उसका शोहर जो है वो बिल्कुल कोई कमाई नहीं करता है। इस सूरत में भी वो उसको यानी कि बीवी के ऊपर तो यानी नान नफका वाजिब नहीं है, शोहर के ऊपर नान नफका वाजिब है, मगर बीवी इस सूरत में भी उसको नहीं दे सकती, क्योंकि शोहर जब लेगा तो यहाँ देखो भाई मेरी तरफ ये मसला है, तो ये जब शोहर लेगा तो ये घर में ही इसे इस्तेमाल करेगा। अब इसकी ये सूरत हो सकती है कि अगर ऐसा कोई मामला है तो जो बीवी है वो शोहर को यानी कि नवाफिला में से दे, सदका नवाफिला में से दे। ऐसे ही भाई और बहन ये दोनों एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं। मामा चाचा जो है इनको ज़कात दे सकते हैं, फूफी है उसको ज़कात दे सकते हैं, चाचा को ज़कात दे सकते हैं, भतीजे को ज़कात दे सकते हैं। ऐसे ही जो सबसे पहले करीबी रिश्तेदार हैं यानी कि ज़वातिल कुर्बा, ये करीबी रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदारों में से दाखिल हैं, जैसे ये ऐसे चाचा हो गया, बहन होगी, भाई हो गया, ऐसे ही फूफी होगी, ये लोग हो गए, इनका ज़्यादा हक बनता है। अगर ये गरीब हैं, मसाकीन हैं, एक तो इनको ये है कि ज़कात का स्वाब मिलेगा, दूसरा इनको सदका करने का स्वाब मिलेगा, सलारेमी का स्वाब मिलेगा, यानी इसलिए इनका हक ज़्यादा बनता है और इनके ऊपर अल्लाह तबारक तआला ने अजर भी ज़्यादा रखा हुआ है। और दूसरी बात यह याद रखें कि भाई जब भी हम ज़कात अदा करते हैं उसकी अच्छी तरीके से तहकीकात की जाए। अगर हम बगैर तहकीकात के हम माल दे रहे हैं, यानी हमने दे दिया किसी को अपना नाम रखने के लिए कि भाई मैं बड़ा साहिब निसाब हूँ, बड़ा मालदार हूँ, ले लेता 5,000 10,000 मुतय्यन, और हर साल ही देता रहा, और बाज़ लोग और भी उसको देते हैं। अब ये 42,000 रुपये जो है ये निसाब को शामिल है,
تو جب اس کے پاس 42,000 روپیہ ہو جائیں گے تو اب یہ زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں رہا، تو اب اس کو جو زکوٰۃ دے گا بغیر تحقیقات کے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اس میں تحقیقات کرنی بہت ضروری ہے، زکوٰۃ کے اندر تحقیقات کرنی بہت ضروری ہے کہ بھائی ہم کن لوگوں کو دیں، اور اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو زکوٰۃ ہے بھائی ہم زکوٰۃ سال کے گزرنے پر بھی دیں، اگر پہلے ہی کسی کے پاس مال ہے وہ پہلے بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم ادا کرتے ہیں، تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس کا اجر جو ہے بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، بہت زیادہ کر دیا جاتا ہے، تو اس میں دینا بھی افضل ہے۔ اگر پہلے بھی ہم دے دیں تو اس میں بھی افضل ہے، اس میں بھی ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ ہم کسی کو زکوٰۃ دیں گے، اور زکوٰۃ لینے والا جو ہے وہ تو مجبور ہے نا، اس کو ضرورت ہے۔ آج اگر اس کو ضرورت ہے آج کے مہینے میں، ہم دیں گے اس کو اگلے رمضان میں، تو اس کی ضرورت تو آج پوری ہونی تھی، وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے یہ محتاج آج کی ڈیٹ میں ہے۔ تو اب یہ دیکھا جائے اگر کوئی ایسا انسان محتاج ہے، مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے پاس سوال کرنے کے لیے آ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، یہ اس کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے، دینی ہے اس کو، تو دے دینی چاہیے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ تو اب یہ چیزیں یہ دیکھیں کہ بھائی جو آدمی کوئی مکان کرائے پہ دے رہا ہے، یا جیسے مشینری ہے، جیسے مطلب گاڑی ہے، اب گاڑی جو چالک ہے گاڑی چلا رہا ہے، تو گاڑی والے کے پاس اب گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ کون سی گاڑی؟ کمرشل گاڑی، جو انڈیویجل گاڑی ہے وہ نہیں، اپنی سواری کی گاڑی نہیں، پیسنجر گاڑی جو ہے جس کے اوپر سواریاں بیٹھتی ہیں، اس کی جو مالیت حاصل ہوگی، اب وہ مالیت جو ہے، وہ جو اس کا پیسہ آ رہا ہے، اگر وہ زکوٰۃ کے اندر داخل ہو گیا، نصاب کے اندر داخل ہو گیا، تو اب اس کو زکوٰۃ اس کی ادا کرنی کیا ہے؟ واجب ہے اور ضروری ہے۔ اسی اعتبار سے دیکھا جائے گا وہ مکانات جو کرائے کے اوپر دیے جاتے ہیں، اس مکان کا کرایہ نہیں، اس مکان کی مالیت کی زکوٰۃ نہیں بنے گی، اس کا جو کرایہ آئے گا اس کرائے کی ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مشینری ہے، جیسے کوئی مشین وغیرہ ہے، ہم نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں جو بھی ہے، تو اب ان مشینوں کی مالیت نہیں دیکھی جائے گی، ان میں جو ہمیں پیسہ جو منافع آ رہا ہے، وہ منافع ہمارا جو ہے وہ اس میں جو داخل ہو رہا ہے نصاب کے اندر، تو یہ ہم نے دینا ضروری ہے۔ اور باقی جو عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، تو جو عورت کا زیور ہے، عورت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ اگر یہ کہے گی کہ میرے پاس مال نہیں ہے تو سونا بیچے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے، اگر نہیں بیچے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، جو بندی، جو بھی ہے جس کے پاس مال ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، چاہے اسے سونا دیا، چاندی دیا، یا نقدی مالیت کے اعتبار سے کوئی بھی دیا ہے، نصاب میں وہ داخل تھا، اب اس نے ادا نہیں کیا، تو دن قیامت والے دن وہ مال اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا، اور وہ سانپ بن جائے گا، گنجا سانپ بن کر اس کو ڈسے گا، اور وہ کہے گا کہ میں تمہارا وہی مال ہوں جو دنیا کے اندر تمہارے پاس تھا، اور تم نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، تم اس کو ادا نہیں کرتے تھے، اور وہ بار بار اس کو ڈسے گا۔ اور یہ خطرناک ایک مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن وہ مال اس کا، وہ ٹین کے پترے، یہاں دیکھیں کیا مسئلہ ہے بھائی، کوئی معاملہ بنا ہوا ہے کہ وہ مال جو ہے اس کا، وہ لوہے کے ایسے پترے بنا کر گرم کر کے جہنم میں اس کو داغا جائے۔